میں ذرا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. میں بات کچھ اور کرنے آیا تھا, شروع کہیں اور سے کر رہے ہیں, کیونکہ سارا اونس جو ہے میڈیا پہ آئے کہ میڈیا یہ دکھا رہا ہے, میڈیا یہ دکھا رہا ہے, میڈیا یہ دکھا رہا ہے. وہ پہلے بھی ایک مہمان اسپیکر تھی, وہ بھی یہی کہہ کے گئی. تو خدا کی قسم کسی میڈیا نے یہ نہیں دکھایا سیکس کیسے کرنی ہے, 22 کروڑ پاپولیشن کیسے ہو گئی آپ کی. خدا ہر چیز آپ میڈیا پہ ڈال دیتی ہیں, اپنے گھر میں جو بچے پیدا کر رہی ہیں وہ بھی میڈیا پہ ڈال. کچھ حد ہوتی ہے, خیال ہوتا ہے. آپ لوگ ٹیچرز ہیں, آپ یہ بتائیں کہ تربیت کہاں کر رہے ہیں آپ لوگ تو فیسیں بٹور رہے ہیں. آپ لوگ تو اپنا کہتے ہیں کہ مرنا ہے تو مر جاؤ, مرنے سے پہلے اپنے بچوں کی فیسیں ضرور دے دینا. جناب آپ لوگوں نے تو یہ حال کیا ہے کالجز کا, پروفیشنل کالجز کا, اسکولز کا, یونیورسٹیز کا. آپ لوگ تو پیسہ بنانے والی یونیورسٹیز کا خدا کے لیے تعلیم بھی دینا شروع کر دیں. آج مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ خواتین کے خلاف وائلنس ختم ہو جائے گا, میں علل اعلان کہہ رہا ہوں نہیں ہو. آج کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ بچوں کی مولسٹیشن ختم ہو جائے گی اس ملک میں, میں علل اعلان آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ہو. لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور ہیراسمنٹ مردوں کی بھی ہوتی ہے. ہیراسمنٹ صرف عورتوں کی نہیں ہوتی, مولست صرف بچے نہیں ہوتے. ابھی ہائی کورٹ بار کے صدر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, مینار پاکستان والا واقعہ ہوا, غلط ہوا, اور جس نے کیا اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. لیکن ان بے گناہوں کا کیا قصور جن کو پولیس اٹھا کے لے گئی اور 4 دن ان کو جیل میں رکھ دیا؟ کیا یہ ہیراسمنٹ نہیں؟ کیا وہاں پہ جو بائی اسٹینڈرز تھے, جو پیڈسٹرین تھے, بغیر تفتیش کے آپ ان کو اگر اٹھا رہے ہیں تو یہ بھی تو ہیراسمنٹ ہے. تو پلیز قانون میں فرق سمجھنا شروع کریں. اٹ از ناٹ اگینسٹ مین, اٹ از ناٹ اگینسٹ وومن, اٹ از ناٹ اگینسٹ چائلڈ, اٹ از ناٹ اگینسٹ ٹرانسجینڈر, اٹ از اگینسٹ دا لا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں نے تقریباً 5000 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ شوز کیے, موسٹلی انویسٹیگیٹو شوز, اور چڑیل نے مجھے یہ بات بتائی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آئیڈینٹی کرائسس. پیچھے سے ہم لوگ ہندوستانی ہیں, انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو ہم پاکستانی ہیں, نوکری ہم نے دبئی میں کرنی ہے, نیشنلٹی کینیڈا کی چاہیے, مرنا مکے میں, دفن مدینے میں ہونا ہے. ارے بابا بیٹھو ایک جگہ پہ یار, کون لوگ ہو کسی؟ ساری یہاں پہ تقریریں ہو رہی ہیں, ساری تقریریں ہو رہی ہیں. قانون بھی یہاں پہ ہے, قانون نافذ کرنے والے بھی یہاں پہ ہیں, ان عدالتوں میں بیٹھے ہیں, کر دیں نافذ. کون روک رہے ہیں آپ کو؟ کون سا قانون ہے جو اس ملک میں نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. 8000 لڑکیاں پچھلے 10 سال میں تیزاب ان کے اوپر پھینکا گیا. 2500 لڑکیاں دیہات میں چولہا پھٹنے کی وارداتیں اس سے مر جاتی ہیں. ایک ایف آئی آر ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, ایک ایف آئی آر فالٹی چولہا بنانے والے کے اوپر, ایک جج نے سو موٹو لیا اس کے اوپر کوئی. یہاں بیٹھ کے اگر میں کسی جج کے متعلق کو بات کہہ دوں, آپ دیکھیں میں کتنے سال اندر ہوتا ہوں, 10,000 عورتیں مر گئی ہیں, ایک سو موٹو نہیں ہوا. یہ ہے قانون آپ کا. آپ لوگ جب تک اپنی ذمہ داری, ہم لوگ میڈیا والے, تعلیمی ادارے والے, وکلاء, آرکیٹیکٹس, نرسز, ڈاکٹرز, مزدور, مالی, ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں. جب تک ہم اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری نہیں پوری کرتے, یہ معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. نور مقدم کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ نور مقدم کیس ہماری سوسائٹی کا ایکچوئل آئینہ ہے, اور ہر ایک کے منہ پہ تھپڑ ہے. چوکیدار کہہ رہا ہے میں تو نوکر ہوں, گارڈ کہہ رہا ہے میں تو ملازم ہوں, مالی کہہ رہا ہے میں تو بول نہیں سکتا تھا صاحب کے آگے, کک کہہ رہا ہے میں تو نیچے تھا. ساری سوسائٹی تو بے گناہ ہو گئی اور گواہ نہیں ہو رہی. تو قاتل کے ہاتھ میں کون اپنا ہتھکڑی ڈالے گا؟ درندے کو کون پھانسی تک پہنچائے گا؟ اور اتنے قابل وکلاء ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. مجھے ذرا یہ بھی تو آج کوئی فکر دے, یہاں پہ ہائی کورٹ بار کے صدر صاحب بھی ہیں, بڑے ادب کے اور احترام کے ساتھ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, مجھے یہاں ضرور آج فکر دے کہ پاکستان میں پچھلے 5 سال میں کتنے قاتل ہیں جن کو لوور کورٹ نے سزائے موت دی ہے اور ہائی کورٹ میں معاف نہیں ہوئے.
कितने हैं जिनको फांसी हुई है एंड तक जाके? जी आपको मैं बताऊं, ये वायलेंस उस दिन खत्म होगा। पहले तो औरतों के अगेंस्ट वायलेंस की बात कर लेते हैं कि जिस दिन हम अपने बेटों को सही तरबियत दे देंगे। मेरे घर में अगर मेरा बेटा है और बेटी है और बेटा बेटी पे हाथ, बहन पे हाथ उठाता है, तो बजाय इसके कि मैं अपनी बेटी को कराटे सिखाना शुरू कर दूं, पहले मैं अपने बेटे को 2 लपड़ मारूं कि ये नहीं करना। इसी तरह आप उसको मुआशरे की बाकी उस जगह पे लेके जाते, ये काफी नहीं है। आप अपनी कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की बात कर रही है कि वहां पे क्योंकि वो कोएड नहीं है तो वहाँ हैरेसमेंट कम है। और खुदा के लिए आप मासूम है, मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे? अब सब कुछ मैं सेमिनार में एक्सप्लेन करूँ कि हैरेसमेंट क्या क्या होती है और हैरेसमेंट किस किस तरीके से होती है। और इस मुल्क में ये कम है। ये देखें, औरतों के लिए नाइल बेग साहिबा सेमिनार कर रही हैं। औरतें हैं कितनी यहाँ पे? औरतों कितनी? अरे दाद दें इन मर्दों की कि ये आपकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। जिनको आप बुरा कह रही हैं, एक्चुअली वही मर्द आपकी बातें सुन रहे हैं। और आप सोसाइटी मीडिया की बात करती हैं। ये सारे कैमरामैन आपके सामने खड़े हैं, मैं कलमा पढ़ के आपको कह रहा हूं, इनमें से कई होंगे जिनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली होगी, ये फिर भी रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जिन चीज़ों को हम लोग अच्छा या बुरा कहते हैं, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। पुराने वक्त बड़े अच्छे थे और पुराने वक्त जाए, हम चारपाइयों पे सोते थे, मंजी पे सोते थे, पंखा लगाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो सो जाओ, दोबारा ले लो मजे, बंद कर दो 4G अपना, मत माइक्रोवेव में खाना गर्म करना, मत इस गाड़ी का AC ऑन करना, लग पता जाएगा तो आटे दाल का पाओ। ओ बाबा, वो पुराना ज़माना था, ये नया ज़माना है। उस वक्त वही ठीक था, आज ये बेहतर है। हमें नए वक्त के साथ साथ बदलना है, नई कानून साजी करनी है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे पता है कानून की इज्जत क्यों नहीं है? सिर्फ एक वजह से। मैं जब जनरल मुशर्रफ के साथ कैबिनेट में था तो ये मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी उनको, और उस वक्त जितने हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे और कुछ लॉ मेकर्स, वसीम सजाद साहब वगैरह और लोग थे, उन्होंने इंतहाई मुखालफत की इस बात की। मैंने कहा जिस मुल्क में ट्रैफिक के लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करते सही तरह, वहाँ कभी लॉ की रिस्पेक्ट ही नहीं होती। क्योंकि ट्रैफिक लॉ वो वाहिद लॉ है जिससे हर गरीब आदमी का, हर अमीर आदमी का रोजाना पाला पड़ता है। जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की एग्जांपल दी गई, जैसे वॉक थ्रू की एग्जांपल दी गई। आप पैदल जा रहे हैं, आप लेक्सस पे जा रहे हैं, इससे फर्क नहीं, ट्रैफिक कानून आपके ऊपर लागू है। तो जब मैं वहां पे उस कानून को मैं अपनी जूती के नोक पे रखता हूं, तो बाकी कानून को मैं कितनी को इज्जत दूंगा? तो अगर आपने लोगों के दिल में कानून की इज्जत करनी है तो आपको बड़ी सख्ती से ट्रैफिक लॉज को आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप देखें ना, 2 इदारे हैं इस मुल्क में, एक ने निशानदेही करनी है, एक ने इंसाफ देना है। निशानदेही करने में मीडिया है, मीडिया के अपने हकूक नहीं पूरे हो रहे। इंसाफ देने वाली जुडिशरी है और कोर्टों का हाल देखें। आप सेशन कोर्ट जाएं, ट्रायल कोर्ट जाएं, देखिए किन कमरों में कोर्ट्स बने हुए। अगर ये इंसल्ट नहीं है जुडिशरी की तो और क्या इंसल्ट है? अगर ये इंसल्ट नहीं है वकीला की कि बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास छत नहीं है प्रॉपर, बारिश में धूप में, तो और इंसल्ट क्या होती है वो? मेरी समझ से तो ये बालातर है बात। मैं नूर मुकद्दम केस का आपको एक हवाला जरूर दूंगा कि आप ये देखें क्यों इस मुल्क में लोग तालिबान के लिए दुआ ना करें कि यहां पे तालिबान है। अभी ये केस चल रहा है, आले कत्ल भी मिल गया, लाश भी मिल गई, मुजरिम भी, मुजरिम का इकबाली बयान भी, गवाहान भी, सब कुछ मौजूद है। अगर इस कानून के तहत इसको 4.5 साल से पहले फांसी हो जाए ना, तो मुझे आके मिल लीजिए। यार ये क्या बात है यार। और माजरत के साथ कोई ऑनरेबल काउंसिल वहां पे कल उसने कोर्ट
نور مقدم کے اوپر اس کے کیریکٹر اسیسینیشن کی، اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیے. جب تک اس ملک میں وکٹم شیمنگ یہ ختم نہیں ہوگی نا، جب تک آپ وکٹم کو برا کہنا نہیں شروع کریں گے، تب تک کون سا قانون امپلیمنٹ ہوگا؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، میں نے اپنا 8,000 لڑکیاں جن کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، 5 دن بڑا غصہ چڑھتا ہے، 10 دن ہم کھڑے ہوتے ہیں ساتھ، اور 11ویں دن ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یار انہیں کچھ تے کتنا ہونا ہے، اگلے نے تیزاب چھوڑتا ہے، بڑی کبتی ہے، اینو بھی بڑا چوڑ ہوندے. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم وکٹم شیمنگ شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر ٹالرنس کریٹ کرنی ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی پی ایم ایل این کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، کسی اور جماعت کا ہو، تو اس وجہ سے تو اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو کافی نہیں ہے. لیکن ہمیں برداشت ہی نہیں تھا ایک دوسرے کے اوپر کہ اب جی ہم نے تو بس کھڑے ہونا ہے یہاں پہ اپنی برادری کے ساتھ. برادری سب سے پہلے تو انسانیت کی ہے ہماری، کسی چیز سے پہلے ہماری برادری انسانیت کی ہے، پھر مذہب کی ہے، پھر اپنے ملک کی ہے، پھر اپنے اور چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں خواتین و حضرات، میں نے اسکول بھی پڑھا، کالج بھی پڑھا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، باہر بھی میں گیا. میں نے پوری اپنے کریئر میں ایک پیریڈ نہیں پڑھا جس میں مجھے یہ بتایا ہو کہ تم نے عورتوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا. ہمارے ٹیچرز مبرہ ہیں اس بات سے، ہمارے کریکولم میں نہیں آئے گی یہ چیز. وہ سنگولر کریکولم ہو، وہ ملٹی پولر کریکولم ہو، وہ یونی پولر کریکولم ہو، اس میں ہمیں نہیں بتایا جائے گا. ہے ہی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ تعلیم گھر سے دی جائے گی، اور گھر میں تو ماں بیچاری ویسی ان پڑھ ہے، وہ کیا بتائے گی؟ وہ تو بوٹیاں بھی رکھتی ہے تو بیٹے کے لیے کماؤ بوتے گوشت انہوں دینا ہے تو پھر تو سبزی کھا لی. ہمارے تو گھر میں یہ تفریق ہے، ہم مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ہمارا المیہ ہے. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ قوانین کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ لیٹ می گیو یو ون ایگزامپل. روانڈا دنیا کا ایک ایسا ملک ہے، ہو سکتا آپ میں سے بہت لوگ مجھے نقشے پہ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں پہ، لیکن وہاں پہ 76% پارلیمنٹ میں خواتین ہیں، وہاں پہ 56% گورنمنٹ جابز کرنے والی خواتین ہیں، اور وہاں پہ خواتین کا خیال ہے کہ سب سے زیادہ استحصال خواتین کے خلاف روانڈا میں ہوتا ہے. کر لے بابا، ارے بابا قانون تو ہوتے ہیں، قانون کو امپلیمنٹ کرنا مجبوری ہے. یہ مینار پاکستان پہ آپ نے کیا بڑا اچھا کیا. آپ نے ڈی پی او کو سسپینڈ کر دیا، پتہ نہیں سی سی پی او بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن بھائی وہ غریب کانسٹیبل کو ڈی پی او کو سسپینڈ کرنے کا کیا فائدہ؟ شروع ہو اوپر سے، پہلے عثمان بزدار کو سسپینڈ کریں، آئی جی پنجاب کو سسپینڈ کریں، ڈی آئی جی آپریشن کو سسپینڈ کریں، سی سی پی او کو سسپینڈ کریں، پھر آپ کا ہوگا امپلیمنٹ وہاں پہ. یہ کیا غریب کانسٹیبل کو سسپینڈ کر دیا 3 ہفتے کے بعد ری انسٹیٹ ہو جائے گا؟ یہ کوئی علاج ہے؟ یہ کسی بیماری کا علاج نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈرے اس دن سے کہ لوگ اپنے منہ سے کہیں ہمیں طالبان چاہیے، کیونکہ لوگوں کو انصاف ٹائم پہ نہیں مل رہا. میں ایسے کیسز دیکھیں، میڈیا میں اور وکلا میں ایک بات کامن ہے، اور یہ سمجھ، وکلا بھی روز مختلف سائلین سے ملتے ہیں اور میڈیا کے سامنے بھی روزانہ مختلف کیسز آتے ہیں. تو ہم دونوں کا جو سوشل ایکسپوجر ہے وہ کسی اور پروفیشن کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، شاید ڈاکٹرز کے پاس ہو، لیکن وکلا اور میڈیا جو ہے نارملی یہ لوگوں کی سوشل تکلیفیں سن رہے ہوتے ہیں. اس ملک میں
اتنے کیسز ہیں عورتوں کے اغوا کے کہ اب سٹیٹسٹکس صرف پنجاب میں جنوری سے لے کے ابھی تک 6,500 اغوا کی وارداتیں ہوئی ہیں، 1700 بچوں کی ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کریں؟ لڑکیوں کو گھر میں بند کر دیں، بچوں کو اسکول بھی نہ جانے دیں؟ یہ علاج ہے اس کا کہ اپنے معاشرے کو کرائم فری کریں، اپنے معاشرے کو ہیٹ فری کریں، نفرت ختم کریں اور ایک انڈرسٹینڈنگ شروع کریں۔ ہم تقریر کرتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ اگر ہم نے اس معاشرے میں تبدیلی لانی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کو میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو بڑی حیرانی ہوگی۔ نور مقدم کیس میں وہ جو درندہ جعفر ہے، اس کے فیور میں فیس بک پہ کئی اکاؤنٹس کھل چکے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس کے فیور میں کیمپین بھری گئی ہے۔ وہ سوسائٹی کے حصے نہیں، وہ سوسائٹی کے لوگ نہیں ہیں۔ ہماری تو سوسائٹی میں پولرائزیشن ہے، کنفیوژن ہے۔ آپ کسی کو پیچھے سے ٹکر مارتے ہیں گاڑی پہ تو یا وہ پیچھے والا آپ کو بتاتا ہے تو ایک دم بریک مار لی سی۔ پوری دنیا میں ایک قانون ہے کہ پیچھے سے مارنے والا جو ہے اس کا قصور ہے، لیکن ادھر نہیں۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ تو کیوں گاڑی ایک دم روک لی، ایسا سے لگ گئی۔ یہ جو اپنی انٹرپریٹیشن ہے لا کی، یہ بڑی خطرناک ہے اور اس کو ڈسکریج کرنا پڑے گا اور ہمیں سینسٹائز کرنا پڑے گا لوگوں کو۔ اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں ہماری ایجوکیشنل ادارے بھی ہیں، اس میں ہماری بار کاؤنسلز بھی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ جو نور مقدم کا کیس ہے نا، یہ ٹیسٹ کیس ہے اس ملک میں۔ اگر اس کو سزا ہو گئی تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی ریپسٹ کو، کلر کو، مولیسٹر کو بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ آج اگر اس کانفرنس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ تو عہد کر سکتے ہیں کہ اپنے لیول پہ ہم صرف نور مقدم کے لیے آواز کو اٹھائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔